اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ ہماری ریکویسٹ پہ آج آئی تھنک یہ ہماری پہلی ملاقات ہے پاکستان نرسنگ کونسل کے آفس میں، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ آخری دفعہ یہاں پر جو ہے وہ کب کسی وزیر کو سننے آئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ آئے کبھی نہیں آئے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ؟ اوکے، تو خیر آپ کو بھی خوش آمدید، پہلی دفعہ آپ یہاں پر۔ یہ ہماری کونسل کا اجلاس نہیں ہے، آج ہم نے سوچا کہ آپ کو چونکہ بہت گفتگو ہوتی ہے نرسنگ کونسل کی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ذریعے قوم کو اس نرسنگ کونسل کے بارے میں کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہوگا، یہ آپ کے گوش گزار کی جائے اور آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو، قوم کو اس سے آگاہی دی جائے جو کہ ان کا حق ہے۔ پاکستان میں نرسنگ کا شعبہ دنیا کے تمام ممالک کی طرف بہت اہم ہے۔ پہلے تو اس کی آپ صرف جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں اس وقت 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، پاکستان میں ڈیفیشنسی ہے 9 لاکھ نرسز کی، اور دنیا میں اس وقت جو ہے وہ 25 لاکھ نرسز کی کمی ہے جو دنیا ہم سے مانگتی ہے، ہم سے مانگ رہی ہے۔ لیکن ہمارے پڑوسی ملک کی نرسز کی تعداد دنیا میں 6.5 لاکھ ہیں، اور دنیا میں ہماری نرسز صرف 6,000 ہیں ٹوٹل۔ ہماری ٹوٹل 6,000 نرسز دنیا میں باہر ہیں۔ تو جسٹ امیجن کریں کہ اتنی بڑی پاپولیشن جہاں پر ہمارے پاس بے روزگاری ہے، اگر ہم اس شعبے کو صحیح سے ہینڈل کرتے یا صحیح سے ہینڈل کریں، اس کی کوالٹیز کو بڑھائیں، تو ہم دنیا کی 25 لاکھ نرسز کی ریکوائرمنٹس میں سے بیشتر ہم پوری کر سکتے ہیں، اور اس سے جو پاکستان کو ریمیٹنسز آئے، جو بیرونی ممالک سے ڈالرز آئیں، اگر آج پاکستان کو ساری دنیا سے مل کر کوئی 30 ارب ڈالر آتے ہیں، یہ ہمارے ملک کی اکانومی کی بیک بون ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی جو ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں، یہ ہماری ملک کی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 31 بلین ڈالر ہے، اور ہماری صرف ریمیٹنسز جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر ہیں۔ تو یہ اس کے بغیر ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کچھ اس کا جو ہے وہ اشر ہو سکے۔ لیکن اگر یہ نرسز کے شعبے کو اگر ہم کر لیں، تو پاکستان میں آئی ہوئی تمام ریمیٹنسز ایک طرف، اور نرسز کے ذریعے دنیا بھر سے بھیجے ہوئی اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو کہاں سے کہاں لے جائے۔ اب یہ نرسز جو ہیں وہ قابل نرسز ملک کے لیے 9 لاکھ اور دنیا کے لیے 25 لاکھ جو چاہیے وہ بنے کیسے؟ اس کو نرسز بنانے، اس کو قابل ادارہ، پاکستان کے اداروں کو قابل کرنے کا جو ادارہ ہے وہ یہ نرسنگ کونسل ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نرسنگ کونسل کی جو کہانی ہے اور کہانیاں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، وہ آپ کے اس ایک پریس کانفرنس میں اس نے پورا نہیں ہونا، کیونکہ اگر پوری رات بھی میں بیٹھ کر اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں کہ میں نے اس نرسنگ کونسل کو جو میں نے انہیرٹ کیا 1 سال پہلے وہ اس میں کیا پایا، تو یہ رات پوری گزر جائے گی اور وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو اس شعبے کی زبو حالی ہے، اس زبو حالی میں کسی انڈیا کی سازش نہیں ہے، وہ ہماری اپنی کارکردگی کا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ 1 سال پہلے مجھے جب یہ ذمہ داری ملی، تقریباً 1 سال پہلے، 1 آدھ مہینے زیادہ ہو گئے، تو آپ سب لوگ صحافی حضرات جانتے ہیں کہ میرا 6واں دن تھا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور وہاں 14 ایم این ایز جو ہیں وہ اس نرسنگ کونسل کے
خرافات کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور میری پہلی انٹریکشن تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مجھے وہ چیزیں بتائی گئیں تو میں نے ان تمام ایم این اے سے، اس کاؤنسل سے، اور اسپیکر نے خط لکھ رکھا تھا، میں نے بغیر کسی لفظوں کو ہیر پھیر کیے بغیر میں نے ان سے سمپل معافی مانگی کہ آپ مجھے آئے ہوئے 6 دن ہوئے، مجھے موقع دیں، لیکن یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے سارا، اور آپ کے ساتھ غلط ہوا. اور وہاں سے سارا سلسلہ چلا. میں نے کوشش کی اسی نرسنگ کاؤنسل کو جو تھی اس کو چلانے کی کوشش کی، اور ان کو ڈائریکشنز دیے. وہ نرسنگ کاؤنسل انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز کر رکھے تھے. وہ نرسنگ کاؤنسل تھی، اس کی کاؤنسل کے 80% ممبران نے اپنی پریزیڈنٹ کے اوپر، اپنے ڈائریکٹر فائننس کے اوپر، اور جو ڈیپٹی ڈائریکٹر رجسٹرار ان کے اوپر کیسز کر رکھے تھے، اور وہ زیادہ تھے تعداد میں. تو جب ہم ان سے میٹنگ کرتے تھے تو کاؤنسل کی میٹنگ میں وہ صرف 2 افراد آتے تھے، بقیہ کاؤنسل کو بلاتے نہیں تھے. اور وہ کاؤنسل کی میٹنگ کی پرمیشن کے بغیر پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیصلے صادر کرتی تھی، اور وہ اپروولز دے رہے تھے اس کی. تو وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے کورٹ سے جو پرانے والے ان کو ڈسکوالیفائی کروا لیا خود سپریم کورٹ سے، اور اپنے دوسرے پرانے والے پریزیڈنٹ کو کوالیفائی کروا لیا. پھر بھی اس کاؤنسل کی اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ان کو چارج نہیں لینے دیا، اور وہ ایک تماشا بنا ہوا تھا. تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے آنے کے بعد ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی غیر قانونی چیزیں اتنی زیادہ جڑیں پکڑ چکی تھیں کہ وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو پریزیڈنٹ تھی سابقہ، ان کی ڈگری جعلی تھی، ان کا الیکشن جعلی ہوا تھا، اور ان کی کوئی ان کی ایکریڈیشن نہیں ہوئی تھی ان کی ڈگری کی. وہ اب امیجن کریں کہ ایک جو پورے پاکستان کو نرسنگ کی کالجز کی پرمیشن دے رہا ہے، جو وہ پریزیڈنٹ ہی جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے. جسٹ امیجن. پھر جو نیچے اس کے نیچے جو فائننس کے ڈائریکٹر تھے یا ایم آئی ایس کے ڈائریکٹر تھے، ان کی کہانی تو بہت لمبی لسٹ ہے. یہ سارا نیکسس تھا. پھر جو ڈیپٹی رجسٹرار تھیں، یہ پورا ایک نیکسس تھا 3 لوگوں کا، جو مل کر یہ پورا ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا تھا. میرے پاس متعدد کمپلینیں آتی تھیں کہ بھائی 3 سال پہلے انسپیکشن ہو گئے ہیں، ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے. کیوں؟ پیسے مانگتے ہیں بھائی، آپ ہم سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں کہا بھائی کون مانگ رہا ہے؟ ناموں کے ساتھ بتاتے تھے پیسے مانگ رہے ہیں. تو ہم نے پھر اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس شعبے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے کہا کہ نہیں، اس پاکستان کے اس اتنے اہم شعبے کو اس طرح سے چلایا نہیں جا سکتا. ہم نے ایک آرڈیننس موو کیا، اور ہم نے جب اس کے قانون کو دیکھا، اس کا جو پچھلا قانون تھا وہ قانون ہی ایسا تھا کہ آپ ان کا کچھ نہیں، اس مافیا کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو اس چیزوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے آپ کو اس قانون میں تبدیلی ضروری تھی. تو ہم نے قانون بنایا، اور قانون چونکہ ہمیں اس کو ایٹ ونس امپلیمنٹ فوراً کرنا تھا، تو ہم آرڈیننس پہ گئے کہ آرڈیننس جلدی ہو جاتا ہے، پھر قانون بننے میں، ایکٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اسمبلیوں میں جاتا ہے. تو ہم نے آرڈیننس بنایا، ہمارے پاس سے پرائم منسٹر نے اس کو انڈورس کیا، اور پریزیڈنٹ نے اس آرڈیننس کو اپروو کیا کافی ڈیلیبریشن کے بعد، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہو گیا. وہ آرڈیننس آ گیا. اس آرڈیننس کے بعد جب سے پھر یہ آرڈیننس آیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو حرام منہ کو لگا ہوا ہو، وہ اتنی آسانی سے کروڑوں روپے کا سیٹ اپ، اربوں روپے کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو ڈیفینیٹلی وہ اور ان کے کارندے وہ سب ایکٹیو ہو گئے اس آرڈیننس کے خلاف. بڑی بڑی اس کے اندر چیزیں نکالی. ہم نے اس آرڈیننس میں چند چیزیں رکھیں. نمبر 1 کہ پریزیڈنٹ جو ہم نے رکھا وہ اسپیشل سیکرٹری لیول کے آدمی کو پریزیڈنٹ رکھا، کہ پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ایک گریڈ 22 لیول کا افسر ہوگا کوئی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، آپ اگر ماضی اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے
وہ آتے ہیں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے غلط کام کرتے ہیں اور وہ ہاتھ جھاڑ کر چل پڑتے ہیں، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا، آپ اس کے پیچھے لکیریں پیٹتے رہیں۔ آئیڈیا یہ تھا کہ جب ایک سرکاری لیول کا آفیسر ہوگا، اس کو اپنی پروموشنز لینی ہے، پوسٹنگ لینی ہے، کل کو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے گورنمنٹ سے مراتیں لینی ہیں، تو اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو گورنمنٹ، سرکار، ریاست اس کو سزا دے سکتی ہے، اس کی مراتوں کو روک سکتی ہے، اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتی ہے، اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہے گورنمنٹ سے، تو وہ اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے۔ تو اور اس لیول کے آدمی کو غلط کام کرنے کے لیے پھر کوئی بہت ہی بڑی اسکیم بنانی پڑے گی۔ ایک آپ کسی بھی کو اٹھا کر لا کر آپ بغیر بیک گراؤنڈ کے جعلی ڈگریوں کے ساتھ آپ کسی کو پریزیڈنٹ بنائیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے غدر مچانی ہے، اور یہ ہوا۔ تو ہم نے یہ ہماری تھاٹس تھیں کہ ہم نے اس کو اس لیے اس لیول کے آدمی کو رکھا۔ تو اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ جو ہے وہ اس آرڈیننس میں، جو کہ بعد میں قانون اب بن رہا ہے، اس میں وہ اس لیول کے وہ ہیں، اور 19 لوگوں کی ہم نے یہ کاؤنسل رکھی۔ اس میں صوبوں کی فارمیشن اسی طرح سے رکھی کہ صوبے جو ہے وہ ڈی جی اینز جو ہیں، وہ نرسنگ جو ہے صوبے، اے جے کے، جی بی، اور جو ہے وہ یہ آئی سی ٹی، وہ اپنی نومینیشن کرے گی، وہ اپنے لوگ بھیجیں گے وہاں سے، وہ اسی طرح سے نومینیشن آئی۔ اور آرڈیننس میں ہم نے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن کو ہم نے الیکٹڈ رکھا کہ وہ کاؤنسل الیکٹ کرے گی۔ یہ جو آج جو پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، کاؤنسل، یہ الیکٹڈ ہیں، لیکن ہم نے، میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے ایکٹ میں اس الیکشن کو ہم نے اپوائنٹمنٹ میں کنورٹ کیا ہے، پریزیڈنٹ کے الیکشن کو، لیکن یہ ہوگا 3 سالوں کے بعد، کیونکہ یہ کاؤنسل تو 3 سالوں کے لیے آ گئی نا۔ اب جب یہ کام سارا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ہم نے اس آرڈیننس کو ہم نے اپروو کرایا نیشنل اسمبلی سے۔ پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، وہاں سے اپروول ہوئی، پھر نیشنل اسمبلی میں اپروول ہوئی، پھر سینٹ میں اپروول ہوئی، اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام ممبران نے کہا کہ ہم یہیں اپروول دیتے ہیں۔ تو یہ آرڈیننس ایکٹ بننے کے لیے اپروو ہو کر وزیر اعظم کے پاس پہنچا، وزیر اعظم سے پھر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلا گیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ایکٹ جو بن جائے گا نا۔ اس دوران کئی مس لیڈنگ قسم کی، کئی گمراہ قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا اس دوران، کیونکہ اور یہ وہی مافیا ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا شروع ہو گیا؟ وہ یہ شروع ہو گیا کہ بھائی چونکہ آرڈیننس جو ہے وہ اس پہ سائن ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا ہے، اور اب یہ آرڈیننس لیپس ہو جانے کے بعد دوبارہ پرانی والی کاؤنسل واپس آ جائے گی۔ وہ جو مافیا ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گا جو اس سے پہلے تھا، کیونکہ آرڈیننس کی ڈیٹ جو ہے وہ ان کے مطابق گزر گئی ہے، لیپس ہو گئی۔ نمبر 1، ایک تو آرڈیننس لیپس نہیں ہوا، نیشنل اسمبلی، سینٹ، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس ہے، لیپس نہیں ہوا، اس کی پریزیڈنٹ کے پاس جانے کے بعد وہ لیپس نہیں ہے، انلیس کہ پریزیڈنٹ اس کے اوپر کوئی احکامات جاری کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹ بنے گا۔ نمبر 1، خدا نہ خواستہ، اب یہ بات امپورٹنٹ ہے، خدا نہ خواستہ ان کے مطابق اگر یہ لیپس بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ یہ آرڈیننس، تو اس آرڈیننس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیے جانے والے سارے فیصلے پروٹیکٹڈ ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم۔ تو ان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ اگر وہ آرڈیننس لیپس بھی ہو گیا تو ان کی کاؤنسل تو بحال نہیں ہو رہی، کاؤنسل تو یہی چلے گی، کیونکہ اس آرڈیننس کے دوران ہونے والے سارے فیصلے اس آرڈیننس میں اس میں پروٹیکٹڈ ہیں۔ یہ کبھی ڈسپیوٹ ہوا ہوگا ماضی میں بھی، تو لوگ اس ڈسپیوٹ کو لے کر سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے بھی حکم فرمایا کہ جو آرڈیننس کے دوران ہونے والے فیصلے ہیں، وہ فیصلے جو ہے وہ اگر آرڈیننس خدا نہ خواستہ لیپس بھی ہو جائے تو وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ پھر کسی اور کو خیال آیا ہوگا کبھی ڈسپیوٹ میں، وہ ہائی کورٹ اسلام آباد گیا، ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی یہی فیصلہ دیا کہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ پھر کسی کو خیال آیا ہوگا سندھ میں لے کر یہ فیصلہ گیا، وہاں سے بھی سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا، ورڈک آیا
کہ یہ جو ہے وہ یہ پروٹیکٹڈ ہے, یہ قانون میں پروٹیکٹڈ ہے. میرے پاس اس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈاکومنٹ اس میں ایویڈنسز موجود ہے. یہ میں سپریم کورٹ, لا ڈپارٹمنٹ, ہائی کورٹ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کا. یہ تو بری خبر ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ لیپس بھی ہو جاتا ہے آرڈیننس تو وہ تو نہیں آ رہے, ڈاکو چور مافیا تو نہیں آ رہا واپس, کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آرڈیننس کے دوران اگر آپ کوئی بلڈنگ بنائیں, فرض کریں ایک آپ نے کوئی بلڈنگ بنا دی, کوئی ایک عمارت بنا دی اور آرڈیننس لیپس ہو گیا, تو کیا آپ وہ عمارت گرا دیں گے؟ بھائی وہ عمارت جس وقت وہ بنا رہے تھے وہ لیگل تھی اور وہ پروٹیکٹڈ ہے. تو ہر کام جو کہ اس آرڈیننس کی موجودگی میں ہوا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. نا یہ تو ہو گئی, میں نے آپ کو جو اس کا ایک انٹرو دے دیا نا. اب دوسری بات یہ ہے, یہ آپ کو میں سے یہ بتاتا چلوں کہ جب سے میں آیا ہوں تو تقریباً یہ کوئی مارچ کا مہینہ ہے, پچھلے سال مارچ 2025 میں آخری آفیشل کاؤنسل کی کسی کالج کو اپروول ہوئی تھی. 1 سال سے زائد کا یہ عرصہ ہو گیا ہم اس قانون سازی میں لگے ہوئے تھے, ریفارم میں لگے ہوئے تھے. کوئی کالج اس 1 سال میں نئی کالج کو لیز نہیں دی گئی. تو کیا ہوا کہ یہ سارے کیسز جو کہ مہینوں میں درجنوں میں کیسز آتے ہیں, یہ 1 سال سے زائد, چونکہ ہم ریفارم کرتے ہیں, ہم اس غلط کام کو کنٹینیو کیسے کر سکتے تھے, چونکہ ہم ریفارم کر رہے تھے. تو یہ ساری جمع ہوتے جب یہ نئی کونسل بنی ہے تو ان کے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس کتنا زیادہ پریشر تھا کہ بھائی ہم نے فیس جمع کرائی ہوئی ہے, انسپیکشن کرا لیے ہیں, ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے وہاں پر ہم نے فیکلٹی رکھ لی ہے, ٹیچر رکھ لیے ہیں, اور ہم جو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ روپے ہر مہینے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں اور تنخواہوں میں دے رہے ہیں, ہمیں پرمیشن نہیں ملی. اب میں ان کو کہتا تھا بھائی اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں, سرجری کر رہے ہیں, آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی. اب جب یہ کونسل بن گئی, جب اس کا پہلا اجلاس ہو گیا, الیکٹ ہو گئی, تو ان کو کام کرنا تھا. تو اس کونسل نے طے کیا اپنے اجلاس میں کہ جو وہ کیسز جن کی انسپیکشن ہوئی ہوئی ہیں اور وہ لفافوں میں سیلڈ ہیں, انسپیکشن رپورٹ. اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسپیکشن 2 سالوں کی انسپیکشن ہوئی وہ لفافوں میں سیلڈ پڑی ہوئی 2 سالوں سے. کیوں بھائی؟ کیونکہ سیل لفافے کو کھول نہیں رہے, پیسے مانگ رہے ہیں. سیل لفافوں کو کھول نہیں رہے, بارگننگ چل رہی ہے, پیسوں کی کیش بارگننگ چل رہی ہے, اور لاکھوں روپے کی کیش بارگننگ. اب وہ 2 سالوں سے انسپیکشن ہوئے لفافے پڑے ہوئے. تو ہمیں جب ہم نے اس کونسل کو ٹیک اوور کیا ہے تو ہمیں 63 سیلڈ انویلپس ملے ہیں, 63 سیلڈ انویلپس, 63. تو اس کاؤنسل نے اپنی دوسری میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیسز جو کہ انسپیکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے لفافے پڑے ہوئے ہیں, ان کو پرائرٹی پہ ان کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے. جب انہوں نے ان 63 لفافوں کو جب انہوں نے کھولا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اسی کاؤنسل کی 2 کمیٹیز, ایک تو ایکریڈیشن کمیٹی بنائی جس میں کاؤنسل کا کوئی ممبر ہے, کاؤنسل نے بنائی لیکن باہر کے لوگ رکھے کہ وہ اس کو ایکریڈیٹ کریں کہ دیکھیں کہ اس میں سے کون اس پیپرز کے مطابق جو کہ انسپیکٹ ہوئے ہیں, اس 63 لفافوں کو کھول کر اس میں دیکھیں کون ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, اس میں کیا ہے. تو اس ایکریڈیشن کمیٹی نے ایک اور کمیٹی بن گئی, سب کمیٹی, پھر وہ کاؤنسل کی تھی جس کو وائس پریزیڈنٹ کاؤنسل ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے اس 63 میں سے 55 کیسز اپروو کیے, 7 کیسز انہوں نے ریجیکٹ کیے, کیونکہ جو انسپیکشن میں آپ کو نمبرز حاصل کرنے ہیں وہ 70% ابو, تو 70% اینڈ بلو جو تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, اور 70% اینڈ ابو جو تھے وہ
ایک دوسری سب کمیٹی کو چلی گئی اپروول کے لیے، جو کہ انسپیکٹ ہوئے ہوئے لفافوں میں بند ہوئے ہوئے 2 سال 2.5 سال 3 سال سے وہ کیسز پڑے ہوئے تھے. تو ایسے کیسز بنتے ہیں ٹوٹل 55 کیسز. ٹھیک ہے، 55 کیسز بنتے ہیں، اور یہ 55 کیسز کی یہ ہمارے پاس لسٹ ہے جو ہم آپ کو دیں گے آج. یہ پہلی دفعہ اس کاؤنسل کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ ہم یہ تمام چیزوں کو پبلک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی چھپا کر کام نہیں کرنا. ان کے نام ہیں، ان کے ایڈریسز ہیں، ان کے فون نمبر ہیں. پورے پاکستان کو اجازت ہے کہ جائے اور اس کو جا کر اس اپروول کے خلاف کوئی بات لے کر آئے. ٹھیک ہے، اس میں سرکاری اپروولز ہیں، سرکاری کالجز ہیں. اس کے اندر جو گورنمنٹ کے کالج پروونشل گورنمنٹس کے ہیں، فیڈرل گورنمنٹس کے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ. یہ ٹوٹل 55 ہیں. یہ میں آج پبلک کرنے جا رہا ہوں. یہ ٹوٹل کے اس کاؤنسل نے جو بنی ہے، اس نے ٹوٹل 55 کیسز کیے. یہ آپ کو آپ کے ذریعے ہم قوم کو بتائیں گے، اس کو دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے 4 کیسز اور کیے. وہ کون سے کیسز ہیں؟ ایک اور کیٹیگری ہے. یہ تو ہے نا جس کی انسپیکشن ہو گئی اور یہ لفافے تھے. اس کے علاوہ ہم نے 4 کیسز اور کیے ہیں جس کی آپ کے سامنے لسٹ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جس میں KMU کے 2 کالجز ہیں، ایک ثوابی اور ایک اسلام آباد، اور ایک کوہاٹ یونیورسٹی کا ایک کالج ہے، اور ایک نواب شاہ کا کالج ہے. یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ جنہوں نے کاؤنسل سے پرمیشن کے بغیر اپنے بچوں کو 4 سالوں تک تعلیم دے دی، سینکڑوں بچوں کو. اور ایک ان کے پاس صرف جواز یہ تھا کہ ان کے یہاں انسپیکشن ہو چکا تھا، ان کے کالجز میں کوئی ڈیفیشنسیز نکلی تھیں، ان ڈیفیشنسیز کا انہوں نے جواب دے دیا تھا، اور جواب دینے کے بعد کاؤنسل 2 سالوں سے اس ڈیفیشنسیز کو کے جواب کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہی تھی، لے کر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کیا غلط کام کیا؟ انہوں نے اس کا ادھر کاؤنسل کی کیا غلطی کہ 2 سالوں سے اس کو جواب نہیں دے رہے. انہوں نے اس کاؤنسل کی پرمیشن کو لیے بغیر اپنے یہاں ایڈمیشنز دے کر بچوں سے فیسیں لے لی، 4 سال ان کو پڑھا لیا، 8 سیمسٹرز ہو گئے. اب یہ جب فائنل بچہ پیپر دینے جا رہا ہے تو پتا چلا ہے کہ بھائی اس کا تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اس کی تو 4 سال کے 8 سیمسٹر کی پڑھائی، محنت، پیسہ سب جو ہے وہ ضائع ہو گیا، سب ضائع ہو گیا سارا، کیونکہ پرمیشن نہیں ہے. تو ہم نے نہیں دی پرمیشن. لیکن یہ سارے بچے ہمارے پاس آئے، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے، سیاسی پارٹیوں کے اکابرین ہمارے پاس آئے. میں نام نہیں کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو ان ایک بچوں کے ساتھ ہمارے پاس نہ آئے ہوں. ٹھیک ہے، KMU کے کوہاٹ والے، ایک جو ہر پارٹی کے لوگ آئے، اسٹوڈنٹس آئے، ٹیچرز آئے، VCs آئے ہمارے پاس. انہوں نے خود کو جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر آپ نے انہیں پرمیشن نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں ابھی جو ہمارے پاس کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے جو ہم نے نہیں دیے، اس کی لمبی لسٹ ہے. ان 4 کالجز کو ہم نے آن دا بیسس آف ان اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو، ہزاروں میں ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے ان 4 کالجز کو ہم نے پرمیشنز دی ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، ہم نے ان کو کروڑوں روپے فائن کیا ہے، جو کہ سرکاری خزانے میں پیسہ جمع ہوا. پہلی دفعہ کسی کو آفیشیل فائن ہوا ہے، پہلی دفعہ ان کو فائن جمع کرانے پڑے ہیں، اور ہر کی سیٹ کے حساب سے ان کو فائن ہے. یہ 4 کالجز کی جو ہے وہ لسٹ آپ کے پاس جائے گی. یہ آفیشیل 4 کالجز کی لسٹ آپ کے پاس جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت 425 ایسے کالجز کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے جس کی انسپیکشنز نہیں ہوئی ہیں. اب یہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر بوجھ ہے یہ کہ بھئی آپ نے اپلائی کر دیا، ہم انسپیکٹ نہیں کر رہے. انسپیکٹ کیسے کریں؟ کاؤنسل تو ایسی پڑی ہوئی تھی یہاں پر. تو یہ ایسی تعداد 425 جو ہے وہ
اداروں کی ہے جو کہ ابھی انسپیکشن نہیں ہوئی، اور ہم ابھی انسپیکشن کی کمیٹیز بنا رہے ہیں اب جا کر. تو یہ ٹوٹل 4 1 اور 55 1. 55 وہ جن کی انسپیکشن ہوئی تھی ان کو دیے، وہ بھی سارے نہیں ہوئے. میں نے آپ کو 7 کیسز ہم نے ریجیکٹ کیے اور 4 ان کو دیے. ان 4 کے علاوہ بھی ہیں جو ایسا کام جن کو ہم نہیں دیں گے، جن کی انسپیکشن نہیں ہوئی تھی انہوں نے یہ کام، وہ انلیگل ہیں سارے. اور میں آپ کے ذریعے پاکستان کے تمام نرسنگ کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو، ان کے والدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کالجز آپ نرسنگ کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ آپ کا کالج رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے آپ کا کالج انلیگل ہے، آپ کی کہیں ریکگنیشن نہیں ہوگی. میں تمام آپ کے ذریعے بچوں کو اور ان کے والدین کو کہتا ہوں کہ جو جہاں پڑھ رہا ہے اپنے کالج کو چیک کر لے، اپنے کالج کو چیک کر لے کہ ان کا کالج نرسنگ کاؤنسل سے اپرووڈ ہے نہیں. اگر اپرووڈ نہیں ہے تو وہ انلیگل ہے، اگر اپرووڈ نہیں تو لیگل. اب آ جائیں ایک اور بات کی طرف کہ وہ کہتے ہیں یہی جو پرانا دور گزرا ہے، جس کی میں نے آپ کو، اگر میں بتاؤں، میں نے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں رات بھر بھی آپ کو بتانا شروع کروں تو رات پوری گزر جائے گی. اب وہ ہمارے سامنے کوئی نہیں کہتا، لیکن سوسائٹی میں، معاشرے میں، ساری گفتگو میں ادھر ادھر ان کے تعلقات بڑے ہیں، ہر آفس میں گھس جاتے ہیں. پتہ نہیں کون ان کو انٹرٹین کرتا ہے. جو انٹرٹین کرتا ہے ان کے اوپر بھی بڑا کوسچن مارک ہے کہ جو ان لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ہونا چاہیے وہ باہر گھوم رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نرسنگ کاؤنسل کا جو پریسیڈنٹ ہونا چاہیے وہ نرس ہونا چاہیے. ایک عام آدمی سنتا ہے کہتا ہے یار یہ بات تو شاید ٹھیک کر رہے ہوں کہ نرسنگ کاؤنسل. بھائی یہاں کے نرسنگ کاؤنسل کے پریسیڈنٹ کو انجیکشن تھوڑی لگانا ہے، یہاں پہ ڈرپ تھوڑی لگانی ہے کہ اس کو نرس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. اگر کوئی نرس اس کوالیفیکیشن پہ ہے تو ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کے سامنے پچھلے 20 سال میں گزرے ہوئے 20 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں، اور میں اس سے لمبی بھی لسٹ، پچھلے 20 سالوں میں بننے والے پریسیڈنٹس کی لسٹ نکلائی میں نے کہ بھئی یہ 20 سالوں میں کتنے پریسیڈنٹ بنے اور کتنے اس کے اندر جو ہے وہ نرس تھے. 20 سالوں میں کتنے پریسیڈنٹ گزرے اور کتنے اس میں سے نرس تھے اس میں سے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے نام پڑھ دیتا ہوں. میں اوپر سے نام پڑھتا ہوں. میجر جنرل ریٹائرڈ شاہدہ ملک صاحبہ تھیں. یہ کوئی 1 سال 10 مہینے 26 دن یہ پریسیڈنٹ رہی ہیں، نرس نہیں تھیں یہ. ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ 6 سال 2 مہینے رہے، نرس نہیں تھے یہ. ڈاکٹر رفعت جان رکن الدین یہ 2 سال 3 مہینے رہے، نرس نہیں تھے یہ. اسی طرح سے مسز افشاں نازلی یہ 2 سال 1 مہینے رہی ہیں، یہ نرس نہیں تھیں. شہناز اختر 1 مہینے کے لیے رہی ہیں پریسیڈنٹ، نرس نہیں تھیں. ڈاکٹر رانا محمد صفدر 4 مہینے کے لیے رہے، نرس نہیں تھے. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سومرو یہ رہی ہیں 4 مہینے 1 دن، نرس نہیں تھیں یہ. ہاں جو نرس تھیں جن کی ہم ابھی کارگزاری آپ کے سامنے رکھ رہے تھے وہ تھی مسز فرزانہ ذوالفقار علی، یہ نرس تھیں 2 سال 1 مہینہ. اور 2 سال 1 مہینے کی کہانی ایسی ہے کہ جعلی ڈگری سے شروع ہوتی ہے اور جعلی لائسنسنگ پہ جا کر ختم ہوتی ہے. جعلی الیکشن کرائے اپنے، گلگت بلتستان سے تعلق ڈومیسائل پی آر سی جو ہے وہ سندھ کا ہے، الیکٹوریٹ گلگت بلتستان تھے. گلگت بلتستان والے کہتے ہیں ہم نے الیکٹ ہی نہیں کیا. جو ڈگری آئی چیک کرائے تو ڈگری کے اس نام کا کوئی کالج ہی، کوئی 6 مہینے کی ڈگری امریکہ میں ہے، امریکہ میں اس نام کا کوئی کالج ہی نہیں ہے، لکھا ہوا آ گیا. کورٹ میں لوگ گئے کہ بھائی ڈگری لاؤ کہ اس سامان کے شفٹ کرنے میں ڈگری کھو گئی ہے، ڈگری نہیں ہے. وہ نرس تھیں ضرور. تو اور اس کے بعد اسلم صاحب آ گئے، غوری صاحب آ گئے، یہ بھی نرس نہیں ہے. تو 20 سالوں میں یہ کوئی 10 کاؤنسل کے ممبر گزرے ہیں، ان میں سے صرف 1 نرس تھی. میں نرس کے اوپر منع نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف اونلی یہ آرگیومنٹ کہ نہیں نرس ہی ہونی چاہیے. تو بھائی کیا ماضی میں بھی ایسا تھا؟ میں آپ کے سامنے یہ لسٹ رکھ رہا ہوں، میں نے سب کے نام پڑھ دیے، یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. یہ بھی جو ہے وہ قوم کی امانت. تو میں آپ کے سامنے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نرسنگ کے شعبے کو اور دیکھیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی کرپشن ہو رہی ہے.
اس نرسنگ کاؤنسل میں نے آپ کو اسی لیے سارے کالجز کے نام رکھے ہیں تاکہ پبلک ہو جائے اور مجھے بتائیں لوگ کہ کتنے کس سے کتنے. اس 4 میں سے ایک کاؤنسل ایک کالج کو میں نے کینسل کروایا, اس کے اوپر انکوائری کرو نواب شاہ والے پہ. 4 جو ہیں ان میں سے 3 تو میں نے, ایک کو میں نے اس کی, اور وہ ابھی تک میرے پاس اس کی میرے پاس کچھ رپورٹس آئی تھیں, وہ رپورٹس جو ابھی تک مجھے اس پہ ثابت نہیں ہوا وہ ان تمام چیزوں کے, اور وہ بھی انڈر انسپیکشن ہے. میں نے اس کو کینسل کرا رکھا ہے 4 میں سے. ادروائز یہ ساری لسٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے. مجھے کوئی اس پہ یہ لسٹ لے کر جائے اور مجھے آ کر بتائے کہ اس کے اوپر ایک چائے کی پیالی بھی پی گئی اگر, تو انسان جو ہے, میں تو میرے پاس تو مشین نہیں ہے کہ میں اس مشین سے چیک کر کے لوگ لگاؤں. میں تو اپنی بات کر کے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مجھے ثبوت دیں, اور پھر مجھے اگر اس کے اوپر ایکشن تمام تعدیبی کارروائی نہ ہو تو میں جو ہے وہ آپ مجھے مجرم ٹھہرائیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس والی بات پہ. تو اس لیے میں نے آپ کو لسٹ دی ہے. اب نہ کرپشن, وہ کہتے ہیں جی سارے ایک ساتھ, یہ جو نئی نرسنگ کاؤنسل ہے اس میں کرپشن ہو رہی ہے. لک ہوز ٹاکنگ, کون کرپشن کی بات کر رہا ہے؟ اگر اس نئی نرسنگ کاؤنسل سے میں نے کرپشن کرانی ہوتی تو ہم پرانے والوں کو دوست نہ بناتے. ان سے اچھا دوست کون تھا؟ ان سے اچھا یہ کام کرنے والا کون تھا؟ اگر ہم نے کرپشن ہی کرنی ہو, پیسے بنانے ہو, تو پہلے والے تو پیسے بنانے کی مشین تھے بھائی. اس سے جو ہے وہ ہمیں وہ تو جمائے پیسے بنانے کی مشین تھے. تو ہماری کون سی جو ہے وہ, نہ پہلے والوں سے کوئی دشمنی تھی نہ ان سے اب آج والوں سے کوئی رشتہ داری ہے. تو ہمیں اگر کوئی پیسے بنانا ہی ہوتے, کوئی کرپشن کرنی ہوتی, اور ساری منسٹری چھوڑ کر ڈریپ میں کوئی نہیں کہہ رہا, تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ہر کمپنی بلینز آف روپیز والی کمپنیز ہیں, جو ہے وہ میڈیکل کالج میں کوئی نہیں کہہ رہا, ہاسپٹل میں کوئی نہیں کہہ رہا. اگر کہیں پر جو ہے وہ اس الزام لگا رہے ہیں کوئی یا کوئی بات کر رہا ہے تو نرسنگ کاؤنسل کی بات کر رہا. اور کون کہہ رہا ہے؟ جس کا جو جعلی ڈگری والا ہے, جو جن کے 8 کیسز ہیں FIAs میں, 8 کیسز ہیں FIAs میں, جن کی ہر رپورٹ جو ہے وہ بالکل بلیک ہے, کالی ہوئی ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو بھئی کرپشن کرنا ہوتا تو سارے لوگ آج بیٹھے ہوتے, پرانے والے زبردست پیسے بنانے کی مشین تھے, وہ ان کو کیوں ناراض کرتے؟ تو الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے شاید آپ لوگ پہلے بھی کوئی منسٹر آ کے نرسنگ کاؤنسل میں اس طرح کی بریفنگ دیتا ہو, آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ بھی پہلی دفعہ ہیں. تو میرا بھی بھائی یہ پہلے اتفاق ہے. میں نے کہا یہیں جا کر نرسنگ کاؤنسل کی بات یہیں جا کر کی جائے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جائی لائیے, پروف لے کر آئیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو میرا نیا لا ہے یہ میں نے ابھی سارا دیکھا, یہ ڈیجیٹائز کرے گا, یہ پورے نظام کو ڈیجیٹائز کرے گا, اس میں سے انسانوں کی انوالومنٹ کو ختم کرے گا. اور میں انشاءاللہ تعالی, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں جب جاؤں گا یہاں سے میں ایسا نظام چھوڑ کر جاؤں گا کہ آپ ابلیس کو بھی لا کر بٹھائیں گے تو وہ بھی کرپشن نہیں کر پائے گا. اس کو اتنا فول پروف بنا, انسانوں پہ نہیں چھوڑیں گے. آپ ابلیس بھی لا کر بٹھائیں گے اس کے بعد, تو ہم نظام ایسا بنا کر جائیں گے, ایسا ڈیجیٹائز بنا کر جائیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ شیطانیت نہیں کر پائے گا. یہ پاکستان کا ادارہ ہے, مجھے جو ہے وہ آرام سے سارے 2 نمبر لوگوں کو دوست بنا کر اپنی تعریفیں کروا سکتا ہوں. ہم نے ہیڈ آن لیا ہے, اور کسی میں بہت معذرت کے ساتھ کیا مصطفیٰ کمال کا انتظار کر رہے تھے ساری ریفارم کے لیے. یہ ادارے یہاں یہ ادارے جو ہیں آج جن کا بیڑا غرق ہوا ہے, سارے ملک چلانے والے تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں. تو ابھی مصطفیٰ کمال کا انتظار کر رہے تھے, اور آج اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں بالکل ایک بھی غلط بات نہ میں سننا چاہتا ہوں اور نہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تمام ریٹروسپیکٹو تمام ایویڈنسز کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر صحیح کام میں سرخرو کیا ہے, اور ہمیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو میرا رب کرے گا. مجھے پاکستان کی نرسز کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے,
مجھے دنیا کی نرسز کی ریکوائرمنٹ میں اپنا شیئر ڈالنا ہے. اس 6,000 کو پہلے 60,000 ہونا ہے, آج 6,000 نرسز ہیں. یہ 60 دنیا سے میں جا کے وزیروں سے ملتا ہوں دنیا بھر کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, شکایت کرتے ہیں ہماری لو ایوریج بلو ایوریج کوالٹی کی نرسز کی شکایت کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, شرم آتی ہے. اتنی بڑی آبادی ہے, اتنے بے روزگار لوگ ہیں. 700 میرے پاس جو رپورٹس ہیں, کوئی 800 سے زائد کالجز ہیں, 800 سے زائد کالجز ہیں. ہم کیا مٹیریل نکال لیں یہاں پر, یہ ہم کیا مٹیریل نکال لیں کہ ہم اپنے ملک میں بھی نہیں چلا پا رہے. اور جو وہ نرسز جو ہیں وہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو کسی مریض کو دیکھنے کے لیے 10 منٹ کے وزٹ پہ آتا ہے, 23 گھنٹے 50 منٹ تو نرسز نے, پیرامیڈیکل اسٹاف نے مریض کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. تو اس شعبے کو ہم نے, یہ لگتا ہے کہ بہت عام سی چھوٹی سی بات ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے اندر کتنی کرپشن تھی, کتنا بڑا مافیا تھا. تھیلوں میں کروڑ روپے لے کر چلتے ہیں رشوت دینے کے لیے, اللہ معاف کرے, تھیلوں میں کیش, تھیلوں میں رشوت دے. ایک میٹنگ کو صرف کی ڈیٹ چینج کرانے کے لیے 3 کروڑ کی رشوتوں کی آفر ہے. یہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان کو نرسز دے رہا ہے. میرا تو کوئی I have got nothing to lose. اور یہ وزارت is not a bed of roses. میں روزانہ اپنی چیز کو میں اگلے دن کا آسرا ہی نہیں کرتا. مجھے کوئی 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے میرے پاس. ہم تو جو صحیح کام ہوگا کریں گے, ہم جو صحیح ہوگا اس کو سر پر بٹھائیں گے, اور جو غلط ہوگا اس سے ٹکرا جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل اس میں کسی کو کوئی تردد, میں 30 سالوں سے ان عہدوں پہ ہوں. اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام نہیں کھلایا. اس عمر میں آ کر میں نے اس کو کمپرومائز, اب آ کر نہیں, یہ تو کوئی پیسہ نہیں ہے, میں نے پورا شہر چلایا ہے, مالک تھا میں. آج مجھے 15-16 سال ہو گئے وہاں سے گزرے ہوئے. کوئی مجھ پر, میرا دشمن بھی مجھ پر, میرے سارے مخالفین جگہ میں ایک روپے کا الزام لگا کر ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ نرسنگ کاؤنسل کیا بیچتی ہے؟ تو صحیح ہو جائیں سارے لوگ, بالکل صحیح ہو جائیں, بالکل صحیح ہو جائیں سارے لوگ, اور کچھ بھی جو ہے وہ صحیح کام کریں. آپ کے گھر پہ چل کر آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ اگر صحیح ہیں, آپ غلط ہیں, آپ دنیا کے ترم خان ہوں, ہمارے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اور نہیں کر, میں نے اب تک جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی لینینٹ اپروچ رکھی تھی کہ میں چیزوں کو کروں, اور میں لوگوں کے پیچھے نہیں جا رہا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے تھا سارا پہلے ہی, اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں, جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں, جو لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, میں ان کے لیے آج یہ میسج دینا چاہ رہا تھا یہاں سے کہ بالکل یہ کاؤنسل کہیں نہیں جا رہی ہے, یہ لیگل ہے. اور یہ کاؤنسل جو ایکٹ ہے وہ بھی پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی. نیشنل اسمبلی سے ہو گیا ہے, سینٹ سے ہو گیا ہے, وزیر اعظم نے انڈورس کر دیا ہے, اور جو ہے وہ, اور پھر انسان کا بنایا ہوا ڈاکومنٹ ہے. ہمیں کل کو سمجھ میں آئے گی کہ بھائی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گنجائش ہے, کریں گے امینڈمنٹ اس کے اندر رد و بدل, اس کو انہانس کرنے کے لیے آلویز دیر از اے روم. لیکن اس آرڈیننس کے ہوئے ہوئے سارے فیصلے انٹیکٹ ہیں, اور اور وہ لیگلی انٹیکٹ ہیں, اور لیگل اب میں نے آپ کو سارے جو ہے پروف دیے. یہ میں چند گزارشات بہت سمیٹ کر, بہت کم کر کے میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں. میں پاکستان کے تمام ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ نرسنگ کی تعلیم لینا چاہتے ہیں, ان کو کہتا ہوں, ان کے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ کسی بھی نرسنگ کالج میں داخلہ لینے سے پہلے پلیز 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 یہ ضرور چیک کر لیں کہ وہ نرسنگ کالج جو ہے وہ نرسنگ کاؤنسل آف پاکستان سے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو وہ زیرو ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ انلیگل ہے. اپنے انلیگل کسی کالج میں اپنے بچوں کو فیس دے کر اپنے مستقبل کو داؤ پر نہ لگائیں. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ کام وہ نہیں کر پائیں گے. یا تو ٹھیک ہو جائیں, یا پھر ہم انہیں تمام جو بھی لیگل قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی, ہم وہ ساری کارروائیاں کریں گے. اور میں بالکل اوپن ہوں کہ خدا نخواستہ اس کاؤنسل سے, میں نے آپ کو ساری دونوں سے, اس سے اگر خدا نخواستہ آپ کہیں پہ بھی میرے پاس جو ہے کچھ لے کر آئیں گے, کوئی بات لے کر آئیں گے, اور وہ صحیح ثابت ہوئی تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایکشن کریں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا, خواتین کا, حضرات کا, کیمرہ مین جتنے لوگ ہیں سب, میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ.
ضرورت پیش آئی وہ کیوں نہیں ساتھ بٹھائے آپ نے؟ اور دوسرا آپ نے کے ایم یو کا ذکر کیا، کے ایم یو کو آپ نے اجازت دے دی، تو کیا یہ آپ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے نہیں جا رہے کہ ہر کالج اسی طرح کرے گا، کل جرمانہ دے گا اور پھر دوبارہ وہ داخلے شروع ہو جائیں گے؟ اور تیسرا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ وہ سارے ایک مافیا تھا، تو مافیا نے ہی وہ انسپیکشن کی تھی، اسی انسپیکشن کو آپ نے انڈورس کر دیا، اس کی وجہ؟ تین باتیں ندیم بھائی، یہاں پہ ایک تو یہ نرسنگ کاؤنسل کی پریس بریفنگ نہیں ہے، یہ ہیلتھ منسٹری کی پریس بریفنگ ہے. اٹس سو ہیپنڈ اگر نرسنگ کاؤنسل کی ہوتی تو تمام الیکٹڈ ممبران بیٹھو، یہ میری منسٹری ہے، یہ میرے سیکرٹری ہیں، یہ میرے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، یہ میرے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، یہ میرے دوسرے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، یہ میرے ڈی جی ہیلتھ ہیں، یہ ہاں جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں پہ جو ایک ایکس آفیشو ممبر ہیں، وہ جو سیکرٹری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. تو ہمارے پاس اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی دو ہماری کاؤنسل کے ممبران یہاں موجود ہیں، لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھی، وہ وہاں بیٹھی کیونکہ ایک کاؤنسل کی بریفنگ نہیں ہے. جب میں کاؤنسل کی بریفنگ کروں گا تو میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوں گے. تو وہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ کا یہ کوشچن ریز ہوتا ہے، ہم نے اس کو لاک کیا ہے فار آل ٹائم، کیونکہ ہم نے اس قانون میں بھی لاک کیا اور ان کو بھی لاک کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایز این اسپیشل کیس کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی کہ ان کی انسپیکشن ہو گئی، انسپیکشن کی رپورٹ جمع ہو گئی، 2 سال سے یہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بارگننگ کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں. اس بنا پر ان کو یہ موقع ملا کہ بھائی ہم جو ہے وہ غلط کیا انہوں نے، لیکن اس بنا پہ موقع ملا. میرے سامنے یہ کالج نہیں تھا، میرے سامنے وہ بچے تھے سارے، وہ ہزاروں بچے تھے سارے ملا کر، جن کے جو ہے وہ میں ان کے ڈیفینیٹلی ان کا کوئی قصور اس کے اندر نہیں ہے. قصور یہ کہ انہوں نے اس کو چیک نہیں کیا کہ وہ اس میں جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں. تو یہ تو ونس فار آل، یہ ابھی یہ ہمیشہ کا چکر نہیں رہے گا. جبھی تو میں آپ کو یہ میری جو بات ہے نا، گفتگو ہے، یہ میرا پریسیڈنس ہے نا، میں ابھی بتا رہا ہوں. یہ اس کے بعد تو کوئی بھی آئے گا تو میری بات ابھی مجھ سے تو اس ادارے میں تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا. تو میں نے یہ جب کہہ کے بات کر دی کہ بھائی کلوز ہو گئی بات، ساری کلوز ہو گئی ساری بات، اب یہ بالکل زیرو ہو گیا سارا. یہاں کے بعد سے نو پریسیڈنس کے، میں تو اتنا آپ کے ذریعے واضح کر کے بول رہا ہوں کہ کوئی بھی ایڈمیشن لینے سے پہلے چیک کرے، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں. اچھا ابھی بہت سارے ایسے کالجز ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں ہیں اور وہ انلیگل ہیں، ایسا نہیں کہ سارے ہو گئے، وہ انلیگل ہیں. ان کے پاس یہ پروسیس پورا نہیں ہوا تھا جن کی وجہ سے ان کو جواز ملتا. تو ان کو ہم نے نہیں کیا، اور وہ درجنوں میں ہیں وہ کالجز، اور وہ سیل ہوں گے آہستہ آہستہ، وہ بند ہوں گے، وہ سیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات آپ نے تیسری بات کی کہ ہاں انسپیکشن جو آپ نے جو اس میں کی، دیکھیں انسپیکشن والی جو ٹیم تھی اس میں وہ ایک آؤٹ سائڈرز کا گروپ بنا ہوتا ہے سارا. ہم نے اس کی کریڈنشلز پہلے دیکھ کر کہ اس میں 70% کون ہے، اب ہم نے اس کی اب ہم ریٹروسپیکٹیو انسپیکشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس آج انسپیکٹ کی ہوئی کالج کا یہ اختیار موجود ہے کہ اگر ہم اس کو جب جائیں گے گراؤنڈ پہ اس کو ریٹروسپیکٹ چیک کرنے کے لیے، ڈیفیشنسیز ہوگی، کلوز ہو جائے گا کالج، کلوز ہو جائے گا کالج. اس لاء میں یہ ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 14 18 17 مہینوں سے کوئی کام ہی نہیں ہوا، تو ایک بیک لاٹ، تو ایک پورشن آف بیک لاٹ کو ہم نے کلیئر کیا ہے کہ بھائی ابھی ان کو یہ کہہ دیں، کیونکہ کر دیں، اور یہ لفافے پڑے ہوئے ہیں اور موسٹلی جو ہے اس میں گورنمنٹ کے کالجز زیادہ ہیں، تو اس کو کر دیں. اگر ہم نے لکھ دیا ساتھ کہ اس کے اندر ہم جو اس کی انسپیکشن دوبارہ ہونی ہے، تو یہ پوری ٹیم بن رہی ہے جو کہ ان کالجز کو دوبارہ جا کے انسپیکٹ کرے گی. اور ہمارے پاس یہ رائٹ اختیار ہے قانون میں کہ اس کالجز میں اگر کوئی ڈیفیشنسی ہوگی ہم اس کو بند کریں گے. نہیں، بچوں سے تو فیس لے لی گئی، جو بچوں سے بالکل، یہ تو کالجز سے وصول کر لیا گیا ہے اور اس سے بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی بچے سے فائن کے مد میں کوئی کالج پیسے مانگتا ہے ان چاروں میں سے، وہ بچہ ہم سے کانٹیکٹ کرے. اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ تمام جو کونسلز ہوتی ہیں ان کی جو ایفیلیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نمائندہ ختم کیا ہے، اس کا کوئی؟ اچھا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات آئی اس میں، اور ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات آئی. جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی 8 گھنٹے کے سیشنز کیے ہیں کئی کہ اس میں یہ بات آئی کہ بھائی آپ نے یہ زائد نمائندے رکھے ہوئے ایچ ایس سی کا، یہاں آپ کو چیک کرانے کے لیے آپ جو ہے وہ لیٹر بھیج دیں، وہ چیک ہو کر آ جائے گا. تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے، کہ ممبران کی طرف سے یہ والی بات تھی، اس کو ہم نے جو ہے وہ مانی ہے یہ بات. لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح سے رائے آ رہی ہے، اگر ایچ ای سی کے اس کے اندر نمائندے ہوں گے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کے اندر امینڈمنٹ کر لیں گے اس کے اندر. جی سر، آپ نے کہا کہ یہ جو آج پریس کانفرنس کی منسٹری کی ہے، تو آپ نے ٹیلی میڈیسن کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ کس طرح رہا؟ اور جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس کا آپ سے لے کے فنڈ رکھتے ہیں؟
نہیں میں منسٹری کی ہے، لیکن منسٹری جو ہے وہ آج صرف نرسنگ کونسل پہ بات کر رہی ہے. جی جی وعلیکم السلام. فوزیہ فرام پبلک ٹی وی. سر یہ بتائیے گا ابھی آپ کی جو پریس کانفرنس ہے بار بار تنبیہ آپ نے جو سابق صدور رہے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے پاس تو کیس بھی ان کے بڑے اسٹرانگ ہوں گے، اور خاص طور پہ آپ نے جو 4 کالجز کا ذکر کیا ہے اور 55 کالجز کا ذکر کیا ہے جن سے انہوں نے پیسے مانگ رہے تھے، وہ تھوڑا بتا دیں. کیا وہ سارا ریکارڈ پیش کر کے اب آپ یہاں پہ ہی بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے؟ ان سب صدور کا ریکارڈ بھی یہاں پر ہمیں جلد پریزنٹ کرتے نظر آئیں گے. اور دوسرا، جتنا آپ نے کہا کہ ان پہ کروڑوں روپے جو 4 کالجز ہیں وہ فائن پے کر رہے ہیں، ان کو ہم نے پرمیشن دے دیا، تو سر کالج کس طرح سے آپ نے کیسے ان کو کتنا فائن؟ سیٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کی کیلکولیشن کی ہے کہ جس کی اتنی سیٹس تھیں اس حساب سے ہم نے ان کو جو، اور یہ کروڑوں روپے میں ہے، یہ فائنس کروڑوں روپے میں ہیں. ہر کالج کی الگ الگ اس کی فگرز ہیں، کیونکہ ہر کالج کی الگ الگ سیٹس ہیں جس کے اوپر یہ ان کو یہ فائن ہوا ہے، اور یہ پے آرڈر کے ذریعے انہوں نے سرکاری خزانے میں جو ہے وہ اس کو جمع کرایا ہے. اور جو آپ نے پہلے والی بات کی، صدور تو نہیں، میں نے صرف صدر کی بات کی ہے. صدور تو ایک سے زائد ہو جاتے ہیں. ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ معلومات ہے، مجھے پتہ ہے. آپ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ یہ ساری جو چیزیں، اس میں سے 80% چیزیں تو آپ لوگوں سے آئی ہیں. حیرت یہ تھی کہ ہمیں نہیں پتہ تھا جو ہے وہ، اور ساری دنیا کو، اور کیونکہ اتنا کھلا کام ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہر چیز ہر جگہ موجود تھی ساری. تو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کی کوئی بات کرنی پڑی تو بالکل میں کچھ نہیں چھپاؤں گا اور آپ کے سامنے یہ رکھ دوں گا انشاءاللہ. تھینک یو. جی جی جی. ایک تو آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی، اس کے حوالے سے وہ جو آپ نے بھی کہا کہ آپ کو جیسی طرح ایک متعدد بنانے کے مطابق سوات میں مقام 75 نرسنگ کالجز ہیں اور ایک ہاسپٹل ہے 500 بیڈس کا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ مینیج کریں گے؟ اسی طرح جو پریزیڈنٹ کی آپ نے بات کی، کیونیٹیو ایکشن کمپلین نکلی ہے تو آٹومیٹکلی ڈیفینیٹلی وہ کیونیٹیو ایکشن بھی ہونا چاہیے. تیسرا سر رجسٹرار صاحبہ میں گھر میں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ 3 مہینے کے پروبیشن پہ انہوں نے 6 سال 5 سال گزار دیے، تو وہ کیسے ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس پہ بھی ورکنگ سر ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ سارے منسٹری کے کام ایک طرف، نرسنگ کونسل کے کام ایک طرف، اور یہ اتنی ایسی بھی ہے کہ کالجز، میں اس کو آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، آپ کے ذریعے لوگوں کو نہیں ڈرانا چاہتا. کچھ فیکٹس میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ لوگ جو بالکل کہیں یار یہ تو بالکل ہی ان کا تو اعتماد ہی اٹھ جائے گا. تو میں چاہتے ہوئے بھی بہت سارے فیکٹس آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں، کیونکہ کتنی خرافات ساری چیزیں. ہمیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ ذمہ داری آئی تو دو اس کے سیگمنٹس تھے. ایک ہے کہ غلط کام کرنے والوں کو سزائیں دلوانا، اور ایک جو ہے وہ غلط کو صحیح کرنا اور آگے صحیح چلانا. اب ٹائم آپ کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر ہم صرف اس والی کام پہ لگ جاتے ہیں کہ ہمیں صرف لوگوں کے پیچھے لگ کر ان کو جیلوں میں بھرنا ہے، تو آپ یقین کریں میں دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو تھوڑا سا ہلکا کر کے اس کام کو، جو کہ بگڑا ہوا کام تھا، اس کو چلایا ہے پہلے، اور ابھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر کے یہاں تک لے کر آئیں. نہ وہ جو دوسرا پارٹ ہے، وہ پارٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اس کی جو ہے، چونکہ ابھی چیزیں کاؤنسل چل پڑی ہے، کاؤنسل اپنی جگہ پہ آ گئی ہے، اب وہ سارے جو ایکشنز ہیں، اور یہ کسی XYZ کے نہیں، جو غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جس نے غلط کیا ہوگا اس ملک کے اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ، تو اس کو نہیں بخشا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.